اچھی گفتگو کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب گفتگو کے آداب سے ایک قسط بنام اچھی گفتگو کیجیے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ اچھی گفتگو کیجیے قسط 1 پڑھ یا سن لے، اسے سنت کے مطابق بات چیت کرنا آ جائے اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ اے عاشقان رسول، بے شک آدمی کو بات چیت کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، مگر یہ یاد رہے کہ غیر ضروری جائز گفتگو سے بھی خاموشی بہتر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بات چیت میں آواز بلند کرنے کی مذمت۔ اللہ پاک پارہ 21 سورہ لقمان آیت 19 میں ارشاد فرماتا ہے، وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اپنی آواز کچھ پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ نرم آواز سے بات کرنا سنت ہے۔ حضرت علامہ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس مبارک آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، شور مچانا اور آواز بلند کرنا مکروہ و ناپسندیدہ ہے اور اس میں کچھ فضیلت نہیں ہے۔ گدھے کی آواز باوجود بلند ہونے کے مکروہ یعنی ناپسندیدہ اور وحشت انگیز یعنی نفرت دلانے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرم آواز سے کلام یعنی بات چیت کرنا پسند تھا اور سخت آواز سے بولنے کو ناپسند رکھتے تھے۔ مشرکین عرب اونچا بولنے کو فخر سمجھتے تھے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب لوگ آپس میں گفتگو کریں تو ان میں سب سے زیادہ بری اور وحشت ناک یعنی نفرت دلانے والی آواز اس کی ہے جو گدھے کی طرح اونچی آواز سے بولتا ہے۔ مشرکین عرب اونچا بولنے کو فخر سمجھتے تھے۔ اس آیت میں ان کے اس فخریہ طریقے کا رد فرمایا گیا۔ گدھا کیوں بولتا ہے؟ گدھے کی آواز کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس بارے میں ایک معلوماتی روایت پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ پاک کے فضل کی دعا کرو کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، اور جب تم گدھے کا رینکنا یعنی بولنا سنو تو شیطان سے اللہ پاک کی پناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ مثلاً یوں کہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ زور سے چھینکنا بھی مکروہ ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اوپر بیان کی ہوئی آیت مبارکہ کے تعلق سے مزید لکھتے ہیں، اس سے چھینک کا مسئلہ بھی واضح یعنی ظاہر ہو گیا کہ زور سے چھینکنا مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے، اسی لیے حکم ہے کہ جتنا ممکن ہو آہستہ آواز سے چھینکنے کی کوشش کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زور سے چھینکنا شیطان کی طرف سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں زور کی چھینک کو ناپسند فرماتے۔ حضرت علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ مسجد میں زور سے چھینکنا زیادہ مکروہ یعنی سخت ناپسندیدہ ہے اور مسجد کے علاوہ کم۔ ملنے والے کی طرف چہرہ رکھیے۔ پارہ 21 سورۃ لقمان آیت 18 میں ارشاد الہی ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور لوگوں سے بات چیت کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر۔ حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس مبارک آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جب آدمی بات کریں تو انہیں یعنی جس سے بات کر رہے ہیں ان کو حقیر جان کر ان کی طرف سے رخ پھیرنا جیسا متکبرین یعنی مغروروں کا طریقہ ہے اختیار نہ کرنا، غنی و فقیر یعنی امیر و غریب سب کے ساتھ بتواضع یعنی عاجزی سے پیش آنا۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ سلام و کلام اور ملاقات کے وقت بطور تواضع یعنی عاجزی کے طور پر اپنا پورا چہرہ لوگوں کے سامنے لائیے، ان سے چہرہ نہ ہٹائیے اور نہ اس کا کچھ حصہ چھپائیے۔ متکبرین کی عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایسے ہی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور فقراء و مساکین کو غصے سے دیکھتے ہیں، بلکہ تمہارے ہاں امیر و غریب دونوں اچھے سلوک کے معاملے میں برابر ہوں۔ گفتگو سمجھ میں آئے ایسا انداز ہونا چاہیے۔ بازاری انداز میں چلا چلا کر باتیں کرنے سے بچنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اس طرح باتیں نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو شریف میں آواز نہ زیادہ بلند ہوتی نہ اتنی دھیمی کہ سامنے والے کو سننے میں دشواری پیش آئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گفتگو آسان ہوتی۔ ام المومنین یعنی تمام مسلمانوں کی ماں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف صاف گفتگو فرماتے اور سننے والا اسے سمجھ لیتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات 3 بار دہراتے۔ خادم النبی حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اسے سمجھ لیا جائے۔ شرح حدیث میراث شریف میں ہے یعنی مسائل بیان کرتے وقت ایک ایک مسئلہ 3 بار فرماتے تاکہ لوگوں کے ذہن میں اتر جائے۔ یہاں ہر کلام 3 بار دہرانا مراد نہیں۔ گفتگوئے مصطفیٰ صراط الجنان جلد 7 صفحہ 502 پر ہے۔ سیرت کی کتابوں میں مذکور یعنی بیان کیا گیا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ جلدی گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر کلام یعنی بات چیت فرماتے تھے، اور آپ کا کلام اتنا صاف اور واضح ہوتا تھا کہ سننے والے اس کو سمجھ کر یاد کر لیتے تھے، اور اگر کوئی اہم بات ہوتی تو اس جملے کو کبھی کبھی 3 مرتبہ فرما دیتے تاکہ سننے والے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ اکثر خاموش ہی رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامع کلمات کا معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ مختصر سے جملے میں لمبی چوڑی بات کو بیان فرما دیا کرتے تھے۔ مشکل زبان بولنے والا وزیر چٹکلا۔ بولنے میں الفاظ سادہ اور صاف ہونے چاہیے۔ مشکل الفاظ استعمال کرنے میں ہو سکتا ہے کہ اگلے پر آپ کی زبان دانی کی دھاک تو بیٹھ جائے، مگر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ میری اس بات کو اس فرضی چٹکلے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک بار وزیر زراعت و آب پاشی یعنی منسٹر فار ایریگیشن ایک گاؤں کے دورے یعنی وزٹ پر تھے۔ کسانوں کا ایک وفد یعنی ڈیلیگیشن ملنے آیا۔ ان لوگوں نے وزیر سے اجازت لینے کے لیے ایک کسان کو اندر بھیجا۔ وزیر صاحب نے سر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا، تمہاری کشت زار پر امسال تقاطر امطار ہوا یا نہیں؟ ان پڑھ کسان یعنی فارمر نے جب یہ جملہ سنا تو فوراً باہر نکل آیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا، وزیر صاحب تلاوت فرما رہے ہیں۔ اے عاشقان رسول، وزیر صاحب اگر مشکل زبان نہ بولتے تو کسان
پریشان نہ ہوتا، حالانکہ وہ تلاوت نہیں تھی، بات ذرا بنا سجا کر پیش کی گئی تھی۔ وزیر کے جملے کا معنی ہے تمہارے کھیت پر اس سال بارش ہوئی یا نہیں۔ لہذا جب بھی کسی سے بات چیت کریں یا تقریر و بیان فرمائیں یا مضمون و کتاب وغیرہ لکھنے کی ترکیب کریں تو سننے پڑھنے والوں کی سمجھ میں آ سکیں ایسے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش فرمائیں۔ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی دو چیزیں ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زبان کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ بے شمار لوگ ایسے بھی ہوں گے جو صرف زبان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تقوی اور اچھا اخلاق ہے۔ اور پوچھا گیا کیا چیز لوگوں کو کثرت سے جہنم میں داخل کرے گی؟ فرمایا دو چیزیں، منہ اور شرمگاہ۔ وہ جنتی ہے کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے جس کو جبڑوں کے درمیان اور ٹانگوں کے درمیان والی چیزوں یعنی منہ اور شرمگاہ کی برائی سے بچا لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت کی ضمانت، جو اپنے منہ اور شرمگاہ کی حفاظت کرے یعنی ان کا خلاف شریعت استعمال نہ کرے وہ جنتی ہے۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھے اپنے جبڑوں اور ٹانگوں کے درمیان والی چیزوں یعنی منہ اور شرمگاہ کی ضمانت گارنٹی دے میں اسے جنت کی ضمانت یعنی گارنٹی دیتا ہوں۔ یعنی منہ اور شرمگاہ کو شریعت کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچانے پر جنت کا وعدہ ہے۔ 80% گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ دو جبڑوں کے درمیان کی چیز زبان اور تالو وغیرہ ہے اور دو پاؤں کے بیچ کی چیز شرمگاہ ہے، یعنی اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، ناجائز باتیں کرنے سے بچائے، اپنے منہ کو حرام غذا سے محفوظ رکھے، اپنی شرمگاہ کو بدکاری کے قریب نہ جانے دے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسا مسلمان متقی یعنی پرہیزگار ہوگا۔ خیال رہے کہ تقریباً 80% یعنی زیادہ تر گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ جو اپنی زبان کی حفاظت کرے تو وہ چوری، ڈکیتی، قتل بھی نہیں کرتا۔ انسان جرم جب ہی کرتا ہے جب وہ جھوٹ بولنے پر آمادہ یعنی تیار ہو جائے کہ اگر پکڑا گیا تو میں انکار کر دوں گا۔ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ضمانت یعنی گارنٹی تا قیامت انسانوں کے لیے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت خدا کی ضمانت یعنی گارنٹی ہے۔ زبان سے تمام اعضاء کی التجا۔ صحابی نبی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء یعنی بدن کے حصے جھک کر زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ پاک سے ڈر کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اجتماعی اعتکاف اصلاح کا ذریعہ بن گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نے زبان کا صحیح استعمال کیا تو اس کا جو کچھ فائدہ ہوگا وہ جسم کے سارے اعضاء یعنی پارٹس پائیں گے، اور اگر یہ سیدھی نہ چلی، کسی کو گالی وغیرہ دے دی تو زبان کو کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو، پٹائی بدن کے دیگر اعضاء یعنی حصوں کی ہوگی۔ زبان کی احتیاط کا ذہن بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ اللہ کریم توفیق دے تو ماہ رمضان مبارک میں دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کی سعادت حاصل کیجیے۔ سبحان اللہ۔
اعتکاف کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں۔ آئیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کروں۔ ضلع منڈی بہاؤالدین پنجاب کے ایک اسلامی بھائی کی بیان کردہ تفصیلات کے مطابق وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے سے پہلے معاذ اللہ نشہ کیا کرتے تھے۔ شراب اور چرس کی ایسی لت لگ چکی تھی کہ نشہ آور چیزیں خریدنے کے لیے چوری اور ڈکیتی بھی شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے ان کے گھر بلکہ علاقے والے بھی پریشان تھے۔ ان کے سدھرنے کی منزل کی طرف سفر اس طرح شروع ہوا کہ انہیں رمضان کے برکت والے مہینے میں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ سنت اعتکاف کی سعادت حاصل ہو گئی۔ اعتکاف میں اچھی صحبت میں ملی اور کتاب فیضان سنت کا مطالعہ بھی کرتے رہے۔ کچھ عرصے بعد انہیں منڈی بہاؤالدین میں قائم دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کا موقع ملا، جہاں اسلامی حلیے میں موجود عاشقان رسول کی کثیر تعداد دیکھ کر دل کی حالت بدلنے لگی۔ ایک ہفتے بعد مقررہ وقت پر یہ پھر ہفتہ وار اجتماع میں پہنچ گئے اور بیان سننے لگے۔ بیان میں کچھ ایسا اثر تھا کہ ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ہی گھر لوٹے۔ وہ نہ صرف 5 وقت کی فرض نمازوں کی پابندی کرنے لگے بلکہ ان کے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی بھی سج گئی اور ان کا لباس بھی سنتوں کے سانچے میں ڈھل گیا۔ الحمدللہ الکریم انہیں دعوت اسلامی کے قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کر کے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کا موقع بھی ملا۔ انشاءاللہ بھائی سدھر جاؤ گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مرض عصیاں سے چھٹکارا تم پاؤ گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آر پار نظر آنے والے اونچے اونچے جنتی مکانات۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے یعنی اونچے اونچے مکانات ہیں جن کے باہری حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہیں۔ ایک اعرابی یعنی گاؤں کے رہنے والے صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس کے لیے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اچھی بات صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا چپ رہنے سے افضل ہے اور چپ رہنا فضول بات کہنے سے افضل، جبکہ بری بات کہنا تو برا ہی برا ہے اور اچھی بات صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات صدقہ ہے۔ صدقہ یعنی یہاں صدقے سے مراد صدقے کا ثواب ملنا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر بھلائی صدقہ ہے۔ شرح حدیث یعنی صدقہ صرف مال ہی سے نہیں ہوتا بلکہ ہر معمولی یعنی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اگر اخلاص سے کی جائے تو اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ مسلمان بھائی سے میٹھی اور نرم باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نیکی کی دعوت فوراً دیجیے، ایسی کوئی بھی فائدہ مند بات ترک نہ کرے، یعنی ادھوری نہ چھوڑے جس کے متعلق جانتا ہو کہ حاضرین اس کے لیے دوسری مجلس یعنی نشست کے محتاج یعنی ضرورت مند ہوں گے۔ الغرض فوراً پوری بات بتا دے، یہ نہ کہے کہ باقی آئندہ بتاؤں گا، کیونکہ بتانے والے کا اور جس کو بتانا ہے اس کے دوسری مجلس تک زندہ رہنے کا کوئی بھروسہ نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارے
اور قیامت کے دن میرے نزدیک تر وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند، اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہیں، جو زیادہ باتیں کرنے والے، منہ پھٹ، باچھیں کھول کر اور منہ بھر کر باتیں کرنے والے ہیں۔ اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، کیونکہ اچھے اخلاق والا آدمی اکثر نیک اعمال زیادہ کرتا ہے اور گناہ اس سے کم سرزد ہوتے ہیں۔ دیانتداری یعنی ایمانداری، امانت داری، سچائی، وعدہ پورا کرنا، معاملات یعنی لین دین وغیرہ کا درست ہونا، سب ہی خوش خلقی یعنی اچھے اخلاق میں داخل ہیں۔ اور بد خلق یعنی بد اخلاق لوگ اکثر بد عمل ہوتے ہیں۔ بد خلقی یعنی بد اخلاقی خود بھی بد عملی ہے، اور بہت سی بد عملیوں کا ذریعہ جھوٹ، امانت میں خیانت، وعدہ خلافی، بد معاملگی یعنی لین دین میں ہیرا پھیری وغیرہ، سب ہی بد اخلاقی کی شاخیں یعنی برانچز ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز اے عاشقان رسول، زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، کیونکہ سب سے زیادہ فسادات و نقصانات اسی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک بار دربار رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک و نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی، پھر فرمایا، اسے کان شیشے کی طرح اور فضول کلام پتھروں کی مانند ہے۔ حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے شیخ افضل الدین رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ کان شیشے کی طرح اور فضول کلام پتھروں کی طرح ہے، جب بھی اس شیشے میں پتھر پھینکے جائیں تو شیشہ ٹوٹ کر چورا چورا ہو جائے گا۔ زبان میں ہڈی نہیں مگر ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے زبان میں ہڈی نہیں مگر ہڈیاں توڑوا دیتی ہے، زبان تلوار نہیں مگر خون بہا دیتی ہے۔ کسی نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ کسی کو گدھا یا خنزیر کہنا۔ تابعی بزرگ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی کو گدھا، ڈونکی یا خنزیر، پگ کہہ کر پکارے گا تو قیامت کے دن اس پکارنے والے سے پوچھا جائے گا، بتا کیا میں نے اسے گدھا بنایا تھا؟ بتا کیا میں نے اسے خنزیر پیدا کیا تھا؟ مسلمان کو برے لقب سے پکارنا گناہ ہے۔ اے عاشقان رسول، مسلمان کو برے نام سے پکارنا بحکم قرآنی منع ہے۔ اللہ پاک پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت 11 میں فرماتا ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ تو معلوم ہوا مسلمان کا برا نام رکھنا منع ہے۔ مفسرین کرام نے جدا جدا الفاظ میں اس آیت مبارکہ کی وضاحت فرمائی ہے۔ ان میں سے صراط الجنان جلد 9 صفحہ 431 تا 432 سے 2 وضاحتیں پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، بعض علماء نے فرمایا برے نام رکھنے سے مراد کسی مسلمان کو کتا یا گدھا یا سور کہنا ہے۔ 2، بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے وہ القاب یعنی ٹائٹلز مراد ہیں جن سے مسلمان کی برائی نکلتی ہو اور اس کو ناگوار ہو، لیکن تعریف کے القاب جو سچے ہوں ممنوع نہیں، جیسا کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب عتیق اور دوسرے خلیفہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فاروق، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذو النورین، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ابو تراب، اور صحابی رسول حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا سیف اللہ تھا۔ اور جو القاب گویا کے نام بن گئے اور القاب والے کو ناگوار نہیں، وہ القاب بھی ممنوع نہیں، جیسے مشہور محدثین اعمش یعنی کمزور نظر والا، اور عارج یعنی ایک پاؤں سے معذور وغیرہ۔ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا، اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ شرح حدیث: حضرت علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1031 ہجری بیان فرماتے ہیں، اس کے لیے فرشتے لعنت کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو برے نام سے پکارنے والے کے لیے فرشتے نیک لوگوں کے مقام و مرتبے سے محرومی کی دعا کرتے ہیں، جبکہ نام کے علاوہ کسی اور لفظ سے پکارنے سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ ایسے نام یا لقب سے پکارنا جو اسے برا لگے۔ ہاں، اگر ایسے الفاظ سے پکارا جو برے نہ لگتے ہوں تو حرج نہیں، جیسے کسی کو اس کے اصل نام کے بجائے اے عبداللہ، اے بھائی وغیرہ کہہ کر پکارنا۔ بچوں سے بھی سچ بولیے۔ صحابی نبی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے بچپن شریف کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے گھر تشریف فرما تھے کہ میری امی جان نے مجھے اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا کہ ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری امی جان سے پوچھا، تم نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، میں اسے کھجور دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارا ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عامر کا ذکر خیر۔ آئیے یہ روایت بیان کرنے والے صحابی نبی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے مبارک حالات سنتے ہیں۔ آپ کا نام مبارک عبداللہ ابن عامر ابن قریظ، آپ قریشی ہیں۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ماموزاد بھائی ہیں۔ ولادت یعنی برتھ کے بعد انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے ان پر دم کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بصرے اور خراسان کے گورنر رہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اس عہدے پر قائم رکھا۔ نہر بصرہ آپ نے ہی کھدوائی۔ بڑے سخی تھے۔ 57 یا 58 ہجری میں وفات پائی۔ مال و مکان دونوں رکھو۔ واقعہ: صحابی نبی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے تابعی بزرگ حضرت خالد بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا بازار والا مکان 70 یا 80,000 یعنی 70 یا 80 ہزار درہم میں خریدا۔ رات ہوئی تو حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں کے رونے کی آواز سنی تو اپنے گھر والوں سے پوچھا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، مکان کے فروخت یعنی سیل ہو جانے کی وجہ سے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کا دریائے سخاوت جوش میں آیا اور اپنے غلام سے فرمایا، اے غلام، حضرت خالد بن عقبہ کے پاس جا کر کہو تم مکان بھی اور اس کی جو رقم طے ہوئی وہ بھی اپنے پاس رکھ لو۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماں باپ کے نافرمان کی اصلاح کیسے ہوئی؟ صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان کی محبت بڑھانے، مسلمانوں کے نام بگاڑنے سے بچنے کا ذہن بنانے اور بچوں کے ساتھ بھی ہمیشہ سچ بولنے کی عادت اپنانے کا جذبہ پانے کے لیے دعوت اسلامی کے قافلوں کے مسافر بنیے۔
دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے ایک ماں باپ کے نافرمان نوجوان کی اصلاح ہو جانے کی ایک مدنی بہار سنیے اور جھومیے۔ جھنگ پنجاب کے ایک نوجوان پہل بے نمازی اور ماں باپ کے نافرمان تھے۔ یوں یہ اللہ پاک کا بھی اور بندوں کا بھی حق ضائع کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے والد صاحب کی دکان پر ایک رشتہ دار ملاقات کے لیے آئے جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے تعلق رکھتے تھے۔ اس وقت یہ بھی وہاں موجود تھے۔ ان اسلامی بھائی نے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی جو انہوں نے قبول کر لی اور جمعرات کو اجتماع میں شریک ہو گئے۔ انہیں اجتماع میں کچھ ایسا روحانی سکون نصیب ہوا کہ پھر باقاعدہ ہر جمعرات کو اجتماع میں شرکت کرنا ان کا معمول بن گیا۔ اتنا ہی نہیں، رشتہ دار اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کی بدولت انہوں نے سنتیں سیکھنے سکھانے کے 3 دن کے قافلے میں بھی سفر کی سعادت حاصل کی۔ قافلے میں عاشقان رسول نے انہیں تربیتی کورس کرنے کا ذہن دیا۔ جب یہ قافلے سے گھر لوٹے تو ماں باپ کی نافرمانیوں پر شرمندہ تھے۔ انہوں نے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر روتے ہوئے ان سے معافی مانگی۔ انہوں نے بھی شفقت کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ماں باپ سے عرض کی، زندگی بہت تھوڑی ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے۔ میں جیتے جی علم دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس طرح کی گفتگو کر کے انہوں نے تربیتی کورس کے لیے ماں باپ کو راضی کر لیا اور اجازت ملنے پر خوشی خوشی اپنا سامان اٹھا کر تربیتی کورس میں شریک ہو گئے، جہاں انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ان کی زندگی کا انداز کچھ ایسا بدلا کہ جو پہلے والدین کی نافرمانی کرتے تھے، اب گھر سے نکلنے سے پہلے ان کے قدم چومتے۔ پھر انہوں نے فرض علوم کورس بھی کیا۔ بڑھتے بڑھتے انہیں دعوت اسلامی کے تنظیمی سیٹ اپ میں یوسی مشاورت کے نگران کی ذمہ داری بھی ملی۔ اللہ پاک انہیں اور ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بچوں کو جھوٹا بہلاوا دینا۔ تابعی بزرگ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گفتگو اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو چپ کرانے کے لیے کہتا ہے، میں تمہارے لیے فلاں چیز خریدوں گا، حالانکہ خریدنے کی نیت نہیں ہوتی تو اسے جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ بچوں کو پھسلانے کے لیے محتاط طریقہ اختیار کیجیے۔ افسوس، آج کل بچوں کو بہلانے کے لیے بکثرت جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ مثلا نیت نہ ہونے کے باوجود کہا جاتا ہے، تمہیں کھلونے، جھولا، ٹافیاں، فلاں بسکٹ لا کر دیں گے، فلاں ڈش پکا کر کھلائیں گے، فلاں جگہ سیر کرانے یعنی گھمانے پھرانے لے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا سچا اللہ اپنے سچے حبیب کے طفیل ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔